ایک تو یہ ہے کہ بندہ جو توبہ کرنے والا ہے اور ایک رب کائنات جو توبہ قبول کرنے والا ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ جب ایک بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے, رب کائنات نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ یقیناً جب بندہ توبہ کرتا ہے اسے خبر ہوتی ہے کہ میں نے جو توبہ کی وہ قبول ہو گئی یا مردود ہو گئی. جس طرح ایک بچہ جب امتحان دے کر آتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے فیل ہونا ہے یا میں نے پاس ہونا ہے, کیونکہ اس کے سامنے اس کی ساری کارکردگی ہوتی ہے. اسی طرح توبہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط ٹوٹے ہوئے ارادے کو قائم کرنے کے مصمم ارادوں کو کہتے ہیں. جو بندہ توبہ کر رہا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, اس لیے کہ جب وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہوتا ہے تو اور کوئی نہ صحیح مخلوق میں اسے خود کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس انداز اور کس کیفیات میں اللہ سے توبہ کی ہے. یہ تو ہے ایک باطنی کیفیت کہ بندے کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کی ہے یا نہیں کی. دوسری بات جو صوفیاء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ توبہ اس شخص کی قبول ہوتی ہے کہ جو فرق محسوس کرے توبہ سے پہلے کی زندگی میں اور توبہ کی بعد کی زندگی میں. اگر توبہ سے پہلے والی زندگی میں اور بعد والی زندگی میں وہ ایک واضح فرق محسوس کرتا ہے کہ پہلے اسے گناہوں کی رغبت تھی, اب توبہ کے بعد اسے گناہوں سے نفرت ہے. پہلے وہ گناہ نہیں کرتا تھا تو بے چین ہوتا تھا اور اب گناہوں کا سوچتا ہے تو بے چین ہوتا ہے. اگر کیفیات بدل گئیں تو سمجھ لے کہ توبہ قبول ہو گئی, اور اگر کیفیات نہیں بدلی اور نیکی کی طرف رغبت, توجہ, شوق نہیں پیدا ہوا تو پھر سمجھ لے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اگر ہم سب ایک بندے نے گناہ کیا, پھر اس نے توبہ کی, پھر اس نے گناہ کیا, پھر اس نے توبہ کی, وہ پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, یعنی وہ کرتا رہتا ہے, اس کو ریپیٹیشن جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور توبہ بھی کرتا رہتا ہے, ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ایک دوسری حقیقت پر منحصر ہے. کسی عقل والے نے, علم والے نے ایک لفظ, ایک جملہ, ایک سینٹنس کہا ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان, کہ انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے بنا ہے. اس کے خمیر میں دو چیزیں ہیں, خطا اور نسیان. خطا کا معنی ہوتا ہے کہ انسان غلطی کر بیٹھے, نسیان کا معنی ہوتا ہے کہ بھول جانا. ان دو چیزوں سے انسان بنا ہے. اس بات کو بیان کرنے کے بعد میں ایک اور بات اس کے ساتھ ملا کر مسئلے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انسان سے پہلے ایک مخلوق تھی جسے جن کہتے ہیں, تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ جن و انس اللہ کی عبادت کے لیے. گویا جن اور انسان یہ دو وہ مخلوق ہیں کہ جن میں اللہ نے گناہ کی طاقت رکھی ہے مگر انہیں حکم نیکی کا دیا ہے. اور تیسری مخلوق ایک ملائکہ, جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم, کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر نہیں سکتے. اب ملائکہ جو ہیں ان میں گناہ کی طاقت نہیں ہے, جن و انس میں گناہ کی طاقت ہے, نیکی کی استطاعت بھی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دونوں صلاحیتیں دی ہیں کہ نیکی کو اختیار کرنے کی بھی اور نیکی کو ترک کرنے کی بھی. اب جب انسان میں یہ دونوں صلاحیتیں ہیں تو انسان دونوں طرف اس کا میلان ہوگا, دونوں طرف اس کی توجہ ہوگی. رحمانی طاقتیں اسے نیکیوں کی طرف کھینچیں گی اور شیطانی قوتیں اسے گناہوں کی طرف کھینچیں گی. امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کی بارے میں بڑا خوب نقطہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ جس میں گناہ کی طاقت نہیں وہ فرشتے ہیں, اور جن میں گناہ کی طاقت ہے وہ انسان ہے اور جن ہے. اور جو گناہ کر کے ڈٹ جائے
وہ شیطان ہے، اور جو خطا کر کے جھک جائے وہ انسان ہے۔ اب یہ کہیں نا کوئی کہ انسان سے گناہ نہ ہو، یہ تو ایک ناممکن سی چیز ہے۔ انسان ہو اس کو سردی نہ لگے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان ہو اسے گرمی نہ محسوس ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انسان ہو اسے پیاس نہ ہو محسوس، بھوک محسوس نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح انسان ہو اور پھر اس سے خطا نہ ہو، اس سے نسیان نہ ہو، اس سے غلطی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا خطا اور نسیان اور غلطیاں انسان سے ہوتی رہیں گی، کرنا اور چیز ہے، ہونا اور چیز ہے۔ آپ کا جو سوال ہے، اگر کوئی انسان توبہ کر کے پھر گناہ ارادتاً اور پروگرام بنا کے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ اس نے توبہ کی نہیں، وہ تو توبہ ہی نہیں ہے۔ ایک ہے گناہ کا ہو جانا کہ بتقاضۂ بشریت، بتقاضۂ انسانیت، انسانی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے خواہشات اور تمناؤں کی وجہ سے گناہ کا ہو جانا۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے ایک دن میں 70 بار بھی گناہ ہو پھر بھی راستہ توبہ ہی ہے، بغاوت نہیں۔ کیونکہ اگر آپ توبہ کا راستہ چھوڑتے ہیں نا پھر بغاوت کا راستہ ہے کہ آپ نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کی اطاعت سے آپ نکلے ہیں، اللہ کی آپ نے نافرمانی کی ہے نا،